والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأحسن منك لم تركت عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نور بنور في نور لنوري ربيع بربيع في ربيع لربيعي. محترم سامعین کرام اور سامعات، سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ واقع معراج کی تمہید شروع کی تھی. سورۃ النمل 19واں پارہ رکوع نمبر 17 تلاوت کر رہے تھے، کچھ بیان کر رہے تھے اللہ کی توفیق کے ساتھ. آج انشاءاللہ العزیز اسی رکوع کو آگے چلائیں گے اور مکمل کریں گے. اس تمہید کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً اولو العزم
انہیں بڑے بڑے معجزات دیے گئے، لیکن کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا بلکہ سوچنا بھی نہیں کہ آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے کم تھے۔ یہ نہیں، حقیقت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے بلند تھے اور زیادہ عجیب و غریب تھے۔ اس کے بعد واقعہ معراج شروع ہوگا تو وہی ایک دیکھ لینے سے بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب ہم چل رہے تھے کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بڑے بڑے معجزات، اور حضرت سلیمان انسان ان کے تابع تھے، پرندے تابع تھے اور جنات تابع تھے۔ پرندوں کا یہ کام تھا اور یہ خدمت تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے ہوا پہ سفر کر کے جا رہے ہوتے تھے تو پرندے اوپر سایہ کرتے تھے، چھاں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ اپنے انبیاء کو عطا کیا ذرا دیکھیں، پرندے ان کے تابع، اتنی تابعداری کے شعور تو ہوتا ہے پرندوں میں، شعور ہی نہیں ہوتی، لیکن اوپر سایہ کی ہوئی۔ اور جنات ایسے تابع ہیں کہ جو مطیع ہے وہ تو تابع ہے ہی ہے، لیکن جو باغی اور سرکش تھے وہ بھی حضرت کے سامنے جھک جھک کے رہتے تھے۔ اور انسان تو ویسے تابع تھے۔ ہدہد پرندہ جس کا نام تھا یافور، وہ جب آیا حضرت سخت دراز سے، اس نے کچھ باتیں مذہبی کی اور کچھ سیاسی باتیں کی۔ انی وجدت امرأۃ، حضرت سلیمان ناراض نہ ہو، اور یہ جو ہدہد پرندہ تھا یہ مہندس تھا، یعنی انجینئر تھا۔ حضرت کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی تو یہ ہدہد پرندہ بتا دیتا تھا پانی اتنی گہرائی میں۔ آج کی مشینری بتائے، آج کا کوئی تجربہ کار انسان بتائے، اتنا کمال نہیں جتنا اس پرندے کا کمال ہے۔ اگر کسی کو دیکھا جائے تو ہدہد پرندہ انجینئرنگ کا کام کرتا تھا، پانی بتا دیتا تھا۔ حضرت کو ضرورت پڑی سلیمان السلام کو پانی کی تو یاد کیا کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کدھر کیا ہے جی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اگر اس سے تقابل کرائیں تو آپ کی انگلی مبارک سے اللہ نے چشمہ جاری کیا۔ سبحان اللہ۔ خطیب کہہ دیتے ہیں کہ حوض کوثر کے ساتھ کنیکشن کر دیا۔
وہ آ کے کہتا ہے حضرت میں نے ایک عورت کو پایا، یعنی ملی، تملک ہم لوگوں کی مالک ہے، بادشاہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ضرورت کی ساری چیزیں دی گئی ہیں، یا معنی کریں گے ضرورت کی ساری چیزیں، ویسے تو دنیا کی ساری چیزیں مراد نہیں ہیں۔ حضرت والا عرش عظیم، اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، عرش ہے، ملکہ بلقیس بادشاہ ہے۔ اب اگر یہاں کوئی کہے کہ حضرت سلیمان کو نہیں پتا تھا وہ ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے یہ توحید سمجھانے کے لیے، اتنا کچھ اللہ نے دیا لیکن علم غیب نہیں دیا۔ ہود کو پتا چلا، وہ بھی جا کے پتا چلا، آ کے بتا رہا ہے۔ حضرت کو پہلے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، کہاں کہاں زندگی بسر کر رہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا۔ حضرت والا عرش عظیم، آپ کا بھی عرش ہے، تخت ہے، اور اس کا بھی تخت ہے۔ آگے فرما وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مذہبی بات کر رہا ہے کہ میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مشرک ہے اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر رکھا ہے، پھر انہیں روک رکھا ہے سیدھے راستے سے۔ پرندہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے قریب رہ کے کتنا پکا معاہدہ ہے، اتنی توحید سمجھی ہوئی ہے کہ وہاں وہ انسان ہے، مشرک ہے، اور پرندہ کہہ رہا ہے، حضرت پرندہ کہ حضرت وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اس بدعملی کو خوبصورت کر رکھا ہے، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، ہدایت میں نہیں ہے، سجدہ سورج کو کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو انہیں کرنا چاہیے اس ذات کے سامنے جو آسمان اور زمین میں دانا نکالتا ہے۔ آسمان سے پانی آتا ہے، زمین میں نباتات اگتی ہیں، اور ہم کھاتے ہیں۔ اس مقام پہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا کہ ہدہد پرندہ انجینئر تھا، مہندس تھا، پیغمبر علیہ السلام کے پاس رہ کے اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی۔ حضرت اس کی بولی سمجھتے تھے، لیکن سب سے بڑی بات اس کے اندر توحید تھی، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کیسے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرندے تو پرندے، آپ کے سامنے تو کھجور کے تنے بھی گفتگو کرتے ہیں، سبحان اللہ، مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ رزق دیتا ہے، دانا نکالتا ہے، اپنے دانے کو یاد ہے کہ میں کھاتا ہوں اور وہ کون دیتا ہے۔ ہم 70 چیزیں ایک ڈش پہ کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمارے علاقے میں ایک بابا تھا، بابا خاکی جان مرحوم مغفور، مجھے کہنے لگا ہم جب روزے رکھتے تھے اپنی جوانی میں تو لسی کے ساتھ افطاری کرتے تھے، اگر کوئی مہمان آتا تو زیادہ سے زیادہ اسے میٹھی لسی بنا دیتے تھے، اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب اس دفعہ رمضان میں میں نے ایک دن گنا تو میرے دسترخوان پہ 14 کھانے موجود تھے،
اور کہنے لگا ان میں وہ مزہ نہیں جو اس وقت مزہ تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہدہد پرندہ ہے اور اسے اپنا کھانا یاد ہے، لیکن آج کے انسان کو اپنا کھانا یاد کر کے شکر ادا کرنا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور آگے پھر لوگوں کو سمجھایا، سن لو صحابہ، جو سلیمان کے صحابہ علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ دانا نکالتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ یہ پیغمبر بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں پتا تھا کہ ملکہ بلقیس ہے، انہیں کوئی نہیں پتا تھا کہ اس کا تخت ہے، انہیں کوئی نہیں پتا تھا کہ وہ مشرکہ ہے، اس کی قوم بھی مشرکہ ہے۔ پرندہ ہو کے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ کو اس پرندے کی توحید بیان کرنی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قرآن کا حصہ بن گیا۔ اللہ کی اگر قدرت کو سمجھنا ہو نا تو آدمی ایک بات سے سمجھ جاتا ہے، نہ سمجھنا ہو تو نہیں سمجھ جاتا۔ پرندے کا عقیدہ، یَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، آگے وہ توحید بیان کی ہے جو اللہ والے بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ کو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کئی ایسے علماء ہیں بڑی جلدی رخصت ہو گئے، اگر اللہ کا دین محتاج ہوتا تو اللہ انہیں لمبی زندگی دیتے۔ کتنے کتنے ذہین علماء جوانی میں رخصت ہو گئے، بڑھاپے میں چلے گئے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے دین کے محتاج ہیں۔ رب کائنات توحید بیان کروانے پہ آئے تو پرندہ بیان کر رہا، اور ناراض ہو جائے تو کئی دیوبند کے فارغ ہم نے دیکھے ہیں رکشہ چلاتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے کہ شرک بیان کرتے ہیں۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، قرآن نے کہا جو عالم پڑھ کے پھر توحید نہ بیان کرے، دین پہ نہ رہے، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح۔ کبھی فرما كَمَثَلِ الْحِمَارِ، وہ گدھا ہے، جتنا انسان بلندی کو جاتا ہے نا، جب گرتا ہے تو نیچے اتنا ہی آتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، توحید بیان ہوئی۔ حضرت نے سن کے ہدہد پہ اعتماد نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرنی ہے پھر ماننا ہے۔ اور یہاں فاسق کا معنی مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی کچا آدمی بات لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا۔ فاسق کا معنی کچا آدمی، پکا نہیں ہے، وہ یقینی آ جائے وہ آدمی، مجھے آپ کے سرور کہے استاد یہ بات ہے، پکا آدمی ہے، حافظ اصغر صاحب کہیں، آپ کہیں، لیکن اگر کوئی ایسا آئے جو کیلو کال پہ عمل کرتا ہے تو مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی علمیت پہ قربان جب فرما ان جاءکم فاسق بنبأ، وہ کچا آدمی خبر لے کے آئے، قرآن کہتے ہیں فتبینوا، پہلے تحقیق کیا۔ ہدہد پہ اعتماد ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہے۔ فرما یار تو بتا رہا ہے نا ہدہد میرے انجینئر، سننظر دیکھیں گے، اصدقت تو نے سچ کہا ہے یہ سارا، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے سچا ہے، دیکھیں گے۔ معلوم ہوا عالم الغیب نہیں، ورنہ کہتے جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، اس کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سمجھ جاتے۔ ایک ایک لفظ سے مسئلہ توحید سمجھ آتا ہے قرآن مجید سے، کوئی سمجھے تو۔ میں اس سے پڑھ رہا تھا قیامت کے دن یہ جو حوض کوثر ہوگا نا، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، یہ حوض کوثر قرآن ہوگا۔ کیا مطلب؟
جس نے قرآن پہ عمل کیا، پڑھا نہیں صرف عمل کیا، عقیدہ اور اعمال درست رکھے، اور کوثر سے جب پانی پیے گا اسے پتہ چلے گا یہ قرآن، صاحب قرآن میں وہ نوش کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ سے نوش کر رہا ہوں۔ سبحان قرآن مجید سننظر، ہم غور و فکر کریں گے، اصدقتا، وہ تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین، یہ جھوٹ ہونے سے۔ حضرت نے ایک رکا لکھا، اور رکا کیا تھا؟ اذهب بکتابی ھذا، ادو چل میرا یہ رکا لے جا۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے استاد تھے مولانا خضر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہم منظور احمد چلوٹی کے پاس پڑھتے تھے، رحمہ اللہ کے پاس، وہاں جمعرات میں بڑا نیک آدمی بابا آتا تھا، یہ میرے استادوں نے مجھے سنائی، اور وہ بابا عامل تھا، لیکن مجھ جیسا اور آج جیسے عامل جیسا نہیں، بہت بڑا عامل تھا۔ ایک دن کہنے لگا تو ربائی کرام کیا کھانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا جلیبیاں۔ بابے نے عمل پڑھا، اس کی کرامت تھی بابے کی، حاجت روا مشکل کشا نہیں تھا۔ کہتے استاد مجھے فرماتے کہ ہم نے گرم گرم وہ جلیبیاں کھائی، بابے نے منگوائی۔ یہ میں نے بات اس لیے سنائی، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی کرامات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ رکا لے جا۔ ہدہد پرندہ دیکھا، آج بڑی سائنس نے ترقی کی ہے، ادھر لالا نظیف پکوڑے والا فون کرتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بات کر لیتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ پرندہ جا رہا ہے ڈاک لے کے، اللہ اکبر۔ اور یہاں پھر میں موازنہ کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو شان بڑی بلند ہے، آپ کے ثانی خلیفہ ایک دن مدینہ منورہ میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، لشکر پہاڑ کی طرف ہو جا، پہاڑ کی طرف ہو جا۔ وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ بعد میں کہنے لگے مجھے اللہ نے بطور کرامت دکھا دیا، تو میں نے جو مجاہدین کہہ رہے ان کو بتایا کہ سیٹ کرو دشمن آ رہا ہے۔ جب صحابہ کے یہ معجزات ہیں، صحابہ کی یہ کرامتیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کیا شان اور کیا مقام۔ حضرت فرمایا چلو لوگ یہ پرندہ لے جا، اور میرے آقا معراج پہ گئے، خچر جنت سے لائی گئی، بیٹھنے کی دیر ہے، آج کا کوئی ہوائی جہاز اس کے 10واں حصہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتے ہیں معجزات۔ اس دنیا میں 3 چیزیں ہیں، عادیات، عجائبات اور معجزات۔ عادیات یہ پتھر پہاڑ دریا و سمندر، عجائبات یہ فون بھی اسی میں آتا ہے، ہوائی جہاز، بحری جہاز، طیارے سب اس میں آتے ہیں۔ اور معجزات یہ 3 چیزیں ہیں دنیا میں، عادیات، عجائبات، معجزات۔ یہ حضرت کا معجزہ ہے، اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ رکا لے جا، فالقی الیہم، ان کو دے، ثم تولی عنہم، واپس آ جانا، فانظر ماذا یرجعون، دیکھنا کیا جواب دیتے ہیں۔ گویا اجازت دے دی، ویسے کسی کی امانت کو تو پڑھنی نہیں چاہیے، فرما دیکھ کیا جواب دیتے ہیں، پڑھ لینا تو بھی اس کا جواب، یا ہو سکتا ہے وہ زبانی کلامی بات کر۔ قالت، یہ رکا پہنچ گیا، لے کے کون گیا؟ خود اللہ کام لینے پہ آئے نا، اس طرح کام لے لیتے، کوئی دل میں یہ نہ کرے میں کسی مسجد کی خدمت کرتا ہوں جی، مدرسے کی کرتا ہوں جی، غریبوں کی کرتا ہوں جی، قوم کی کرتا ہوں جی، گلیاں بنواتا ہوں جی، فلاں کا میں خیال رکھتا ہوں۔ وہ کام لینے پہ آئے تو ہدہد پرندے سے لے لے، نہ لینے پہ آئے تو مجال اور غلام سے نہ لے۔ جس نے زندگی میں زیارت نہیں کی، فوت ہو گیا، اس
اس کی بخشش کر دے محبت نبی کی وجہ سے. اور جو پیچھے نمازیں پڑھتا تھا عبداللہ ابن ابی منافق، اسے جہنم میں داخل کر دے اور کر دیا برزخ کی زندگی. تو کہنے لگی رکا آ گیا ہے، یا ایھا الملا. عربی میں دو لفظ ہے، ملا اور مترف. ملا کہتے ہیں جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، انسان، حکومت، سیاسی لوگ یا ایجنسی کے لوگ. اور مترف کہتے ہیں جو ویسے چودھری اور مالک ہوتے ہیں. یا ایھا الملا، اے میری جواب، انی القی الی کتاب کریم، ایک ڈالا گیا ہے، پرندے نے ڈالا. انی القی الی کتاب کریم، یاد ایک رکا ہے، خط آیا ہے، اور کہتی ہے کریم. کریم کس کو کہتے ہیں؟ کہ بڑی عزت والا ہے، مور لگائی گئی ہے، مور. اور جب مور لگ جائے تو وہ کھول نہیں سکتا، اس لیے یہ کریم ہے. اور بعض نے کہا نہیں، کریم اس لیے کہا کہ اس میں موضوع بڑا اچھا تھا. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں یاد رکھنا. ایک ہوتا ہے کسی کی طرف خط لکھنا، اس میں بسم اللہ کافی ہے. ایک ہے دعوت، تبلیغ اور خطبہ دینا، اس میں الحمدللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پہ اعتراض کیا ہے، اتنا بڑا آدمی اور بسم اللہ سے کتاب شروع کی ہے، کیوں نہیں لکھا الحمدللہ؟ قربان جب محدثین پہ انہوں نے جواب دیا، جب کسی کو کوئی دعوت دینی ہو، رکا اور خط دینا ہو، پھر الحمدللہ نہیں، بسم اللہ لکھو، آگے چلو. امام بخاری کو ایک خط پیش کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، لہذا ان پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ چونکہ خط تھا نا، تو یہ نہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، حضرت سلیمان نے نہیں لکھا. خط ہے سلیمان السلام کا لکھا ہوا. اور یہی جب میرے آقا علیہ السلام نے لکھا تھا خط، تو اس میں پہلے اپنا نام لکھا تھا. اب دیکھیں، انہو من سلیمان، سبحان اللہ، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں سلیمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس سے کہا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کی عادت ہے قرآن سمجھنے کی، قرآن سے یاری لگاؤ، دنیا میں بھی سکون ہوگا، قبر میں بھی ہوگا انشاءاللہ، حشر میں بھی. انہو من سلیمان، اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ ہے، پہلے اللہ کا نام لکھتے، کیوں لکھا ہے انہو من سلیمان؟ انداز ہوتا ہے کتنا بڑا اعتراض ہے کہ کیوں اپنا نام لکھا، پھر بڑائی بیان کر رہے ہیں اپنی. نہیں. مفسرین کرام نے جواب دیا، حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ وہ عاجز ہو جائے گی. حضرت کے ذہن میں یہ تھا کہ مشرکہ ہے، بادشاہ ہے، نخرے والی ہے، اور میری طرف اتنی قیمتی ہیرے جواہر بطور تحفہ بھیجے ہیں، کوئی ہے متکبرہ، جب وہ گستاخی کرے گی تو پہلے میری کرے، کہیں میرے رب کی نہ کرے. اس لیے پہلے نام لکھا، پڑھے گی وہ گال نکالے گی تو مجھے نکالے گی، میرے رب کو نہیں نکالے. نوجوانوں میں آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اگر آپ کو لطف آ جائے نا اللہ کے ساتھ محبت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، تو آپ پھر اس اطمینان میں چلے جائیں، اس اطمینان میں چلے جائیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. عادت ہے تو رحمان صاحب کی رات کو بیٹھتے بھائیوں کو لے کے میرے پاس مسائل پوچھتے ہیں، یا میں کو ان سے پوچھتا ہوں، تقریباً روزانہ. کل مجھے کہنے لگے کہ ابو جی جو فلاں آدمی ہے نا، کتنا مال و دولت ہے،
اور مجھے کہہ رہا تھا سکون نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سکون دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہے اللہ کی یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرت سلیمان کی اتنی محبت اللہ کے ساتھ، انہ من سلیمان، انہ من سلیمان. ایک اللہ کے ولی تھے، جب گھر والے کھانا پیش کرتے تو پہلے رکھ دیتے تھے، باسی روٹی وہ کھاتے تھے. یہ کھانا ہے، رکھ دیا پھر باسی. کسی نے پوچھا ترو تازہ کھانا آتا ہے دیکھنا، تو آپ پھر باسی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ رو کے کہا مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، وہ جو روٹی ہے بنسبت اس روٹی کے آپ کے زمانے کے قریب ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے اور موجود ہیں، اور ایسے بدبخت بھی ہیں جن کو چیزوں کا پتہ نہیں. جی، اور اس میں موضوع کیا تھا؟ مختصر سی بات، خیر الکلام ما قل و دل. خیر الکلام ما قل و دل، جو تھوڑی بات ہو با مقصد. اس میں موضوع کیا تھا؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. سبحان اللہ. قربان چل کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالی علیہ ملکہ بلقیس، تو اور تیرے چاہنے والے سن لو، اپنے آپ کو مجھ سے بلند نہ سمجھو، غالب نہ سمجھو. مجھے اللہ نے قدرت دی ہے، بادشاہ دی ہے. واتونی مسلمین، فرما بردار ہو کے چپ کر کے میرے پاس آ جاؤ. قالت یا ایھا الملا، کہنے لگی اے سردارو، اے میرے ایجنسی کے بندو، افتونی فی امری، مجھے فتویٰ دو، یعنی جواب دو میرے معاملے میں میں کیا کروں. میں نے تو سمجھا ہوا تھا انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی ہے نہیں. یہ کتنا کوئی زبردست آدمی ہے، طاقت والا، میرے تو سامنے کو پر نہیں مارتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، چپ کر کے میرے پاس آ جاؤ. افتونی فی امری، اور آپ کہتی ہے ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتی تشہدون، آؤ اکٹھے ہو کے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. جی آگے جواب دیتے ہیں اس کے سیاسی لوگ، یا اس طرح کہو ایجنسی کے لوگ، جیالے. قالوا نحن اولو قوة، ملکہ بلقیس ہم طاقت والے ہیں. یہ مشیر انسان کو خراب کرتے ہیں، ان سیاسیوں کو بھی مشیر خراب کرتے ہیں. بعض علماء کو جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں نا، انہیں بھی مشیر خراب کرتے ہیں. گجرانوالے میں ایک قاری صاحب تھے، تو اس مسجد میں ایک خطیب تھے. وہ جس دن نہیں ہوتے تھے تو قاری صاحب کہتے تھے سائیں آپ نہیں تھے تو لوگ گیٹ سے واپس چلے گئے، صرف ان کی خوشامد کرتے تھے. میرے ایک دوست نے کہا قاری صاحب یہ خوشامد ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جو دین سننے کے لیے آتا ہے نہ وہ طرز کو دیکھتا ہے نہ گلے کو دیکھتا ہے. یعنی یہ جو مشیر ہوتے ہیں یہ خراب کرتے ہیں. اب وہ کہنے لگے نحن اولو قوة، ہم بڑی طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم بڑے جنگجو ہیں، جنگ بھی کرنی پڑی تو ملکہ بلقیس ہم حاضر ہیں. وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، آرڈر کر، سر خم تسلیم ہے جو مزاجی یار نے. وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، آرڈر کر. فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، بیٹھ جائیں. فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، دیکھ جو تو حکم دیتی ہے، جو آرڈر کرتی ہے ہمیں بتا. کہنے لگی اب دیکھنا ملکہ بلقیس اپنے جیالوں کو کہنے لگی. اور یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جن کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ عورت، حدیث میں آتا ہے
وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جب میرے آقا نے کہہ دیا تو نہ اس کو کہو کہ نہیں فلاں کام ہو رہا ہے فلاں۔ جب میرے آقا نے فرما دیا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اگر عورت وزارت اور خلافت کی قابل ہوتی تو سب سے پہلے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں رابعہ بصری ہوتی۔ اس لیے کہنے لگے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں آتے ہیں افسدوها، برباد کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، افسدوها آگے بربادی کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت جو اس بستی میں رہ رہے ہوتے ہیں سرکش، بڑے عزیز بنی ہوئی ہوتے ہیں، انہیں وہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں امیر کی بڑی عزت ہے، غریب کی عزت نہیں ہے، آج کے بادشاہ کی عزت ہے، لیکن عوام کے نزدیک علماء کی وہ عزت نہیں ہے۔ لیکن اگر آج وہ دور آ جائے جو صدیق فاروق عثمان علی والا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ والا تھا رضی اللہ تعالیٰ، آج علماء کی جو قدر ہو، بڑے افسر اس میں کیا چیز۔ افغانستان میں ایک دور تھا، کچھ علماء گئے، کہنے لگے صبح ناشتہ کرنے لگے تو سب سے بڑا قاضی آیا، دیکھا دسترخوان کو نہیں، پگڑی اتاری، اس کو دسترخوان بنایا اور ہمارے ساتھ ناشتہ کیا۔ یہ ہوتی ہے اسلامی حکومت۔ تو وہ کیا کہنے لگے اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها للہ، ایسے بادشاہ کی جو عزت والے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، میں بادشاہ ضرور ہوں لیکن میں جانتی ہوں یہ بادشاہ ایسے کرتے ہیں۔ فَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کچھ تحفہ بھیجنے لگی ہوں، اور تحفہ بھی ہیرے جواہرات موتی بڑی قیمتی چیزیں بھیجنے لگی ہوں سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ یاد انبیاء کی وراثت وہ علم ہے، وہ علماء جو سچے وارث ہیں نا، ان کے دلوں میں نبیوں کی طرح دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ محب الفقراء ہوتے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ بادشاہ ہے، میں اتنا کچھ بھیجوں گی وہ مطمئن ہو جائے گا۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں دیکھتی ہوں کیا جواب لاتے ہیں، لے جاؤ اتنا بڑا تحفہ۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، لشکر آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑا مال و دولت لے کے، کہا تُمِدُّونَنِ بِمَالٍ، میری امداد کرنا چاہتے ہو مال کے ساتھ۔ آج کے نوجوان بڑا خوش ہوتے ہیں، فلاں جیسا بھی ہے اس کا ساتھ دو، کیونکہ جب اس کے پاس گرانٹ آئے گی، پیسے آئیں گے تو میرے اشاروں پہ ناچے گا، اشاروں پہ دے گا، اس کو ووٹ دو، اس کے ساتھ چلو۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے سخت مصیبت میں بھی وہی کام آتا ہے، خوشی میں بھی وہ اللہ کام آتا ہے۔ تو حضرت نے کیسا جواب دیا، أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ، مجھے مال دینا چاہتے ہو، فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، اللہ نے جو مجھے بادشاہ دی ہے، علم عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، جو تمہارے پاس ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، جو میرے پاس ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر کبھی اپنا امتحان لینا چاہو نا کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے، اگر حقیقی محبت ہے تو دنیا کی محبت نہیں ہوتی، آخرت کی محبت ہوتی، اور حلال حرام کی ضرور تمیز کرے گا انسان۔ حضرت نے فرمایا مجھے بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، جاؤ یہ فخر کرنا تمہارا کام ہے، ارجع الیہم، چل قاسم چلا جا اور جا کے کہہ دے
مقابلہ کر کے دیکھنا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، ہم تمہیں ذلیل کر کے نکالیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلیل ہونے والے ہوں گے، تم ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، آخری بات سن، آج کے سبق میں آج کے جمعے میں حضرت سلیمان صاحب نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میری جماعت، ایکم یاتینی بعرشھا، کون میرے پاس اس کے عرش کو لائے گا؟ نہ اس وقت کرینے تھی، نہ ہوائی جہاز، نہ بحری جہاز، لیکن ان سے بھی زیادہ چیزیں موجود تھیں۔ ایکم یاتینی بعرشھا، کون لائے گا میرے پاس اس کے عرش کو؟ قبل ان یاتونی مسلمین، آنے سے پہلے وہ آ رہے ہیں، پہلے اس کا عرش لے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے سرکش تھا، متبرر، بڑی طاقت والا، نام اس کا ذکوان تھا، کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت آپ اٹھنے سے پہلے عرش لے آؤ۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ نے طاقت دی تھی۔ بتاؤ نا، میرے آقا علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس آ گئے، سبحان اللہ، کیا کچھ لے کے آئے؟ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ نے سب کچھ سامنے کیا، بتاؤ میرے پیارے پیغمبر، یہ میں نے دیکھا ہے جی۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اور آگے عفریت جن کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں بڑی طاقت والا ہوں اور امانتی بھی ہوں، کوئی راستے میں ہیرے جواہرات نہیں نکالوں گا، اگر ہم سرکش ہیں تو اوروں کے لیے ہیں، حضرت آپ کے سامنے تو ہم جھکے ہوئے ہیں نا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، بشر کا مقام جن سے زیادہ ہے، فرشتے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک شخص جو ان کا قریبی رشتہ دار تھا، آصف بن برحیہ، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ابھی آپ کی آنکھ نہیں جھکے گی، میں لے کے آؤں گا۔ جن نے زور لگایا کہ میں 6-7 گھنٹے میں، اتنا بنتا ہے 8 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میرے پاس بھی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ایک ہی ہے، تلوار ایک ہوتی ہے، ایک کو چلانا آتا ہے، دوسرے کو چلانا نہیں آتا۔ ایک کے پاس گاڑی ہے، چلانی آتی ہے، کراچی پہنچ جائے گا، دوسرا میری طرح ہوگا تو چوک پہ کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا، انسان نے کہا آپ کی نظر جھکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت نے دیکھا تو واقعی وہ آ گیا، اس کا عرش لے کے آ گیا۔ حضرت نے فرمایا هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، تکبر نہیں، ایسے نہیں کرسی پہ زور نہیں مارا، جس طرح کئی لوگوں نے ایسے کرسیوں پہ ایسے ہاتھ مارتے تھے، علماء کو حقیر سمجھتے تھے۔ آج نظر آتے ہیں مدارس کو حقیر سمجھتے تھے، علماء کو حقیر سمجھتے تھے۔ حضرت نے جب دیکھا کہ آ گیا عرش، فرمایا هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے، لِيَبْلُوَنِي، مجھے آزماتا ہے، اشکر، میں شکر ادا کروں گا یا ناشکری کروں گا۔ اور جس نے شکر ادا کیا اپنی جان کے لیے کیا، ناشکری کی فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، خرچ کرنے والوں، جہاد کرنے والوں، پڑھنے پڑھانے والوں، اللہ کے بارے میں یاد رکھنا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دن یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل